نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے بیعت لی. سورہ فتح آیت نمبر 18 میں اللہ کیا کہتا ہے؟ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ اِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی. اور کیسے بیعت لی؟ ہاتھ میں ہاتھ لے کر بیعت لی. تو آپ نے صحابہ سے بھی بیعت لی. میرا ارادہ تھا اس مضمون کو تفصیل سے بیان کروں گا، لیکن ٹائم کی قلت سے مختصر کر رہا ہوں. کبھی انشاءاللہ موقع ہوا تو اس پر کھل کر انشاءاللہ دلائل کے ساتھ بیان کروں گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابیات سے بیعت لی. سورہ ممتحنہ کی آخری آیت ہے کہ یبایعنک علی الا یشرکن باللہ شیئا ولا یسرق ولا یزنین ولا یقتلن اولادہن. صحابیات سے بیعت لی، لیکن طریقہ الگ تھا. توجہ چاہتا ہوں، طریقہ الگ تھا. مردوں سے بیعت لی ہاتھ میں ہاتھ لے کر، اور صحابیات سے بیعت لی زبانی. حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مستورات سے بیعت لیتے تو زبانی لیتے تھے، زبانی، ہاتھ والی بیعت نہیں، زبانی. ایک دفعہ ایک خاتون نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مشکات میں یہ حدیث موجود ہے، یا رسول اللہ مجھے بیعت کریں. اس کا خیال یہ تھا جیسے مردوں کی بیعت ہوتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ میں ہاتھ لے کر بیعت کریں گے. آپ نے زبانی بیعت لی. امی عائشہ فرماتی ہیں کبھی آپ نے کسی خاتون کے ہاتھ کو ہاتھ میں لے کر بیعت نہیں کی. اور یہاں جھوٹے درباروں میں، خانقاہوں میں ماشاءاللہ ہاتھ سے آگے جفیوں پہ کام چلتا ہے، گلے ملنے پہ کام چلتا ہے. کتنی ویڈیوز آئی ہیں، کلمہ نہیں آتا، بزرگ سمجھے ہوئے خواتین کو جفیاں ڈال رہے ہیں. میں کہتا ہوں ڈوب کے مر جائیں، ان خواتین کے گھر والے پتہ نہیں غیرت کہاں چلی جاتی ہے. تو معلوم ہوا کہ بیعت کی دو قسمیں. توجہ چاہتا ہوں، بڑا اہم مسئلہ ہے. ایک ہے بطور خلیفہ کے بیعت لینا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کی بیعت لی، ہجرت کی بیعت لی، اور یہ جو بیعتیں یہ بطور خلیفہ کے تھی. اور دوسری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی اعمال کی، اصلاح کی. قرآن کے سورہ ممتحنہ میں ہے، صحیح احادیث میں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ بیعت لی، چوری نہیں کرو گے، جھوٹ نہیں بولو گے، نمازوں کی پابندی کرو گے، اور اصلاح کی بیعت. تو جو بطور خلیفہ کے، توجہ چاہتا ہوں، جو بطور خلیفہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی، تو آپ کے بعد جو اسلامی خلیفہ ہے اس پر وہ بیعت لینا سنت ہے. اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعمال کی اصلاح کی بیعت لی، تو آپ کے بعد جو آپ کے ورثاء، اولیاء کرام، علماء ربانیین، یہ ان پہ سنت ہے کہ وہ عوام کی بیعت لیں. تو لہٰذا عوام پہ بھی سنت ہے کہ کسی اللہ والے سے تعلق جوڑیں اور اصلاحی تعلق قائم کریں، اصلاحی بیعت کریں. کسی ولی کے ہاتھ پر صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ جہاں خلافت کے اعتبار سے بیعت کی، وہاں اعمال اور اصلاح کے حوالے سے بھی بیعت کی. بے شمار احادیث ہیں، وقت کی قلت کی وجہ سے میں احادیث آپ کے سامنے پیش نہیں کر رہا. تو لہٰذا بیعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. اور یاد رکھیں یہ جو بیعت ہے، آخری بات بڑی اہم بات ہے، اور جو بیعت کرتے ہیں نا اللہ والوں کے ہاتھ پہ، ان کے لیے بڑا گویا کہ بہت اعلیٰ بات ہے. وہ بات کیا ہے کہ یہاں تو بظاہر آپ کسی بزرگ کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں یا کسی امیر المومنین کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں، تو اس واسطے سے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت ہو رہی ہے. اور یہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت نہیں ہو رہی. ذرا سورہ فتح اٹھا کے دیکھیں، اللہ کیا فرماتے ہیں؟ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم. حقیقت میں اللہ کے ہاتھ پہ بیعت ہو رہی ہے، حقیقت میں اللہ کے ہاتھ پہ بیعت ہو رہی ہے. تو لہٰذا بیعت کا ثبوت بھی اس واقعہ صلح حدیبیہ سے ملتا ہے. تو انشاءاللہ کبھی اللہ نے موقع دیا نا تو بیعت پہ مضبوط دلائل کے ساتھ انشاءاللہ بحث کروں گا. فتنوں کا دور ہے، اکابر سے اعتماد کو ختم کیا جا رہا ہے، علماء سے اعتماد کو ختم کیا جا رہا ہے. یہ بیعت کے سلسلے کی بڑی نفی ہو رہی ہے جب سے یہ جدید طبقہ آیا، جدید فتنے آئے، جیلمی کا فتنہ اور اسی طرح اور بہت سے فتنے. تو انشاءاللہ دلائل رکھتے ہیں اور اس پر ہم دلائل سے بات کر سکتے ہیں، لیکن چند دلائل میں نے دے دیے، مستند، اتھینٹک اور مضبوط دلائل، جس کو کوئی انشاءاللہ جھٹلا نہیں پائے گا. وما علینا الا البلاغ المبین. لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب یوٹیوب چینل مفتی زبیر والد.